اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن عدواہم۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر کہ جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ سب سے پہلے میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ عزیزان محترم، جیسا کہ گفتگو ہو رہی تھی کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، لیکن میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو جنت میں جائے گا۔ آج انشاءاللہ اسی گفتگو کو لے کے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے خدا کے پاک قرآن کی ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا لیکن جسے چاہے وہ بخش دیتا ہے۔ جب 73 فرقوں نے اللہ کے قرآن کی یہ آیت پڑھی تو 73 کے 73 فرقوں نے جو زمین والوں کے بنائے ہوئے خدا تھے، بندوں کے بنائے ہوئے خدا تھے، ان سب پہ لعنت کی اور ان سے بیزاری کا اعلان کیا، اور سب نے مل کے پڑھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ صرف مجھے ماننے سے کام نہیں چلے گا، میرے رسول کو بھی مانو۔ تو پھر 73 فرقوں نے یک زباں ہو کے کہا کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میری کتاب کو بھی مانو۔ اب سارے بندوں نے کتاب کو مانا۔ اب کچھ بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ اللہ کی کتاب کو صحیح سے نہیں مانتے، تو ان کے لیے عرض ہے کہ رسول نے جاتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک اطاعت اہل بیت، یعنی کتاب کے ساتھ میں تمہارے پاس ہادی بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن کچھ بندے ہادی کو تو نہیں مانتے اور صرف یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نمازیں پڑھو۔ سارے 73 کے 73 فرقوں نے نمازیں بھی پڑھی۔ غور طلب امر یہ ہے کہ 73 فرقوں کا قرآن بھی ایک، روز قیامت بھی ایک، جمعہ بھی ایک، رمضان کے روزے بھی ایک، عید الفطر بھی ایک، عید الاضحیٰ بھی ایک، یعنی 73 فرقوں کا سب کچھ ایک ہونے کے باوجود پھر رسول نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، لیکن میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو جنت میں جائے گا۔ یعنی 73 فرقوں کا سب کچھ ایک ہونے کے باوجود رسول نے یہ فرمایا، تو اس کا مطلب کہ جو ایک فرقہ ہے ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے کہ جو 72 فرقوں کے پاس نہیں ہے۔ یعنی 72 کے پاس ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی توحید بھی قبول ہوتی ہو، ان کی رسالت کی گواہی بھی قبول ہوتی ہو، ان کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ قبول ہوتا ہو۔ یعنی ایسی چیز ان کے پاس نہیں ہے کہ جو ان سب کو قبول کرانے کا سبب بنے۔ تو پھر ہمیں ایسی چیز ڈھونڈنی پڑے گی کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کے ہونے سے یہ سب کچھ قبول ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ رسول کا ایک اور فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ رسول نے فرمایا تھا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، وہ جہالت نہیں بلکہ جاہلیت کی موت مرا۔
اب یہ چیز پہلے ہی ایک ویڈیو میں کھول کے بیان کر چکا ہوں کہ جہالت اور چیز ہے، جاہلیت اور چیز ہے۔ یہاں پر بھی تھوڑا سا بیان کر دوں کہ جاہلیت ہے کیا۔ میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ان سے پوچھا کسی بندے نے کہ ابن رسول اللہ یہ جاہلیت کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جاہلیت سے مراد کفر ہے، یعنی 72 فرقے جو ہیں ان کے پاس اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں، اس وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ رسول کی اولاد میں سے چھٹے شہنشاہ نے فرما دیا تھا کہ جاہلیت کفر ہے۔ اس کا مطلب ان کے پاس زمانے کے امام کی معرفت نہیں، وہ اپنی ساری زندگی جاہلیت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو جب مرے تو پھر کفر پہ مرے، یعنی ان کی یہ جو روزے عبادات ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو عزیزان، سب سے پہلے ہمیں یہ ڈھونڈنا ہے کہ ہمارے زمانے کا امام کون ہے، یعنی وہ امام کہ جس کی معرفت کے بغیر بندہ تو بندہ رہ گیا، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی کلندر، کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی بندہ بھی جنت نہیں جا سکتا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ امام کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں امام اسے کہتے ہیں کہ جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہو اور شام کو پورے گاؤں میں سے روٹی مانگ کے لاتا ہو۔ اب جن کے ذہنوں میں یہ معیار ہے امام کا، بھلا ان کو بلا فصل والی امامت کیسے سمجھ آئے؟ اب یہاں پہ کیونکہ دنیا والوں کے بنائے امام اور ہیں اور اللہ کا بنایا امام اور ہے، تو سب سے پہلے ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ کون امام ہیں کہ جن کو بندوں نے نہیں بنایا بلکہ اللہ نے بنایا۔